فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب آقا علیہ السلام کے اخلاق کو فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اور حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہا کہ قرآن حضور کا اخلاق ہے، تو ایک نقطہ اور سمجھنے والا ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید میں دو طرح کی آیات ہیں۔ جب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارا قرآن حضور کا اخلاق ہے، تو جانیے کہ قرآن کیا ہے۔ قرآن کی اندر آیتیں دو طرح کی ہیں، بلکہ تین طرح کی ہیں۔ کچھ آیات ہیں محکمات، آیات محکمات، وہ ہر ایک کو سمجھ آتی، وہ ہر ایک کو سمجھ آتی۔ دوسری قسم ہے آیات متشابہات، وہ ہر عام کو سمجھ نہیں آتی، ان کا علم اللہ کو ہے یا اللہ جنہیں معرفت عطا کرتا ہے اہل اللہ کو ہے۔ متشابہات کا علم یا اللہ کو ہے یا اہل اللہ کو ہے۔ آپ میری بات سمجھیں، یا اللہ کو ہے یا اہل اللہ کو ہے، غیر اللہ کو نہیں ہے۔ اور جو آیات محکمات ہیں وہ ہر کوئی سمجھتا ہے، عام آیتیں جس کے معنی سادہ ہیں، حکم ہیں، مشکل نہیں ہیں۔ تو متشابہات خاص خاص کو اللہ عطا کرتا ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے جس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، یہ جو حروف مقطعات ہیں 14 سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، تو حروف مقطعات یہ بھی متشابہات میں سے ایک قسم ہے۔ اور ان کی خوبی یہ ہے کہ ان کو اہل اللہ بھی نہیں جانتے، یہ صرف یا اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کے محبوب جانتے ہیں۔ تو جس طرح قرآن میں 3 قسموں کی آیتیں ہیں، تو آقا علیہ السلام کے اخلاق اور صفات اور کمالات کو پورے قرآن سے تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کے کچھ اخلاق اور کچھ کمالات ایسے ہیں جنہیں ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، جنہیں ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ وہ علماء بھی جانتے ہیں، فقہا بھی جانتے ہیں، واعظ لوگ بھی جانتے ہیں، خطیب بھی جانتے ہیں، امام بھی جانتا ہے، مقتدی بھی جانتا ہے، پڑھا لکھا بھی جانتا ہے، تھوڑا پڑھا لکھا بھی جانتا ہے۔ تو وہ آیات محکمات کی مانند جو اخلاق ہے مصطفیٰ کے اور صفات، وہ ہیں جو ہر کسی کی سمجھ میں آ گئیں۔ آقا علیہ السلام کے اندر کچھ اخلاق اور صفات ایسی ہوئیں، کچھ اخلاق و صفات جو صرف عارفوں کو پتہ چلا اور جاہلوں کو پتہ نہ چلا۔ ان کو صرف ابو بکر کی آنکھ نے دیکھا، فقط عمر کی آنکھ نے دیکھا، انہوں نے اپنے رنگ میں دیکھا، عمر نے اپنے رنگ میں دیکھا، عثمان نے اپنے رنگ میں دیکھا، اور جب علی کی باری آئی ان کو باب مدینہ علم بنایا، انہوں نے کسی اور رنگ میں دیکھا۔ گویا جن جن کو وہ معرفت ملی اور وہ آنکھ ملی، کچھ اخلاق ایسے تھے متشابہات کی طرح کہ وہ خاصوں کو معلوم ہوئے۔ اب جن کو وہ معلوم نہیں وہ انکار کرتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں اور مناظرہ کرتے ہیں اور مجادلہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر فتوی لگاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں سمجھ نہیں۔ اور ایک قسم آقا کے اخلاق اور کمالات کی ایسی بھی ہے جو حروف مقطعات کی طرح ہے، جنہیں صرف اللہ جانتا ہے، مخلوق میں جانتا ہی کوئی نہیں، مخلوق میں جانتا ہی کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جملہ تو ایک بولا مگر اس کے اندر سمندر بہا دیے معانی کے۔ فرمایا سارا قرآن حضور کے اخلاق ہیں، تو گویا حضور کے اخلاق میں محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، مقطعات بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ گزر گیا، حضور کے مقام و مرتبہ کی حقیقت کو انسان نہیں جان سکا۔ انسان اتنا جانتا ہے جتنی اس کی سمجھ جہاں تک پہنچی، جتنا علم اس کا پہنچا، جتنی معرفت پہنچی۔ آقا علیہ السلام کے اخلاق اور کمالات کا احاطہ اور ادراک کوئی نہیں کر سکا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے
اسی اخلاق کی بات کر رہا تھا. اس میں جو توجہ طلب چیز ہے یہ بڑی خاص ایک اور نقطہ ہے. اخلاق بہتر کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جبلت میں، فطرت میں اللہ بیج تو رکھ دیتا ہے، مگر بہتر کیسے ہوتے ہیں؟ اس میں ریاضت بھی ہے، اس میں صحبت بھی ہے. ریاضت بھی ہے اور اچھوں کی صحبت میں زندگی گزاریں گے، ہمیشہ بیٹھیں گے اچھوں کی سنگت میں، تو آپ کے اخلاق اچھے ہوتے چلے جائیں گے. برے لوگوں کی صحبت اور سنگت میں وقت زیادہ گزاریں گے تو آپ کے اخلاق اسی طرح برے ہوتے چلے جائیں گے. جیسی صحبت ہوگی ویسا رنگ چڑھے گا، اسی طرح کے اخلاق بنیں گے. یہ بات سمجھ گئے نا؟ اب یہاں ایک بڑی ایمان افروز بات ہے، توجہ سے سنیں اور سمجھیں. گویا اخلاق صحبت سے تبدیل ہوتا ہے. اخلاق صحبت سے تبدیل ہوتا ہے، یعنی تبدل ہوتا ہے مصاحبت اور معاشرت سے. یہ دنیا کے نباتات میں بھی نظام یہی ہے، حیوانات میں بھی نظام یہی ہے، جمادات میں بھی نظام یہی ہے. یہ سبجیکٹ الگ ہو جائے گا اور سائنس بھی اسی کو کہتی ہے. اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، مگر یہ ذہن میں رکھ لیں، جیسی سنگت، صحبت اور رفاقت ہوگی جتنی، اسی رنگ سے اخلاق کا رنگ چڑھ جائے گا. اب یہاں ایک بڑی ایمان افروز بات ہے، توجہ سے سنیں اور سمجھیں. گویا اخلاق صحبت سے تبدیل ہوتا ہے. اخلاق صحبت سے تبدیل ہوتا ہے، یعنی تبدل ہوتا ہے مصاحبت اور معاشرت سے. یہ دنیا کے نباتات میں بھی نظام یہی ہے، حیوانات میں بھی نظام یہی ہے، جمادات میں بھی نظام یہی ہے. یہ سبجیکٹ الگ ہو جائے گا اور سائنس بھی اسی کو کہتی ہے. اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، مگر یہ ذہن میں رکھ لیں، جیسی سنگت، صحبت اور رفاقت ہوگی جتنی، اسی رنگ سے اخلاق کا رنگ چڑھ جائے گا. آپ کنجوسوں کے ساتھ بیٹھیں گے، آہستہ آہستہ کنجوس ہو جائیں گے. آپ سخیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کی طبیعت میں سخاوت آتی جائے گی. آپ عبادت گزاروں کے ساتھ بیٹھیں گے، عبادت کا شوق پیدا ہوتا جائے گا. آپ غافلوں اور پینے پلانے والوں کے پاس بیٹھیں گے، آپ کی طبیعت سے دین نکلتا چلا جائے گا. چوروں، اچکوں اور کرپٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کے اندر کرپشن داخل ہوتی چلی جائے گی. اور زاہد اور بے نیاز لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو دنیا اور مال کمتر ہوتا چلا جائے گا. جیسی صحبت و سنگت ہوگی ویسا رنگ آپ کے اخلاق کو چڑھ جائے گا. لہذا صحبت اچھی اختیار کریں، صحبت اچھی اختیار کریں زندگی میں. اگر بری صحبت ہو تو عبادتیں بھی رائے گاہ چلی جاتی ہیں، ریاضات بھی رائے گاہ چلی جاتی ہیں، محنت رائے گاہ چلی جاتی ہے، اور تھوڑی زیادہ ایمان کی کمائی بھی برباد ہو جاتی ہے. بری صحبت سب کچھ لے کے ڈوب جاتی ہے، اور اچھی صحبت ہو تو بڑی چیزوں کو ترا دیتی ہے. اب حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام احمد بن حنبل نے مسند میں، امام ترمذی نے روایت کیا حضرت ابو ہریرہ سے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. فرمایا ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ہر شخص اپنے دوست کی روش پر ہوتا ہے. جیسا اس کا دوست ہو اسی طرح کی رنگت اور روش اور اسی طرح کا طرز زندگی اس بندے میں آ جاتا ہے. فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. اگر آپ کسی کا تعین کرنا چاہیں کہ یہ بندہ کیسا ہے تو اس کی سنگت اور دوستی اور صحبت کو دیکھا کرو. اس کی سنگت کیسی ہے، اس کی دوستی کیسی ہے، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. اس کے دوستوں سے اور صحبت اور سنگت سے اس بندے کے کردار کا، اس کی سنگت سے اس بندے کے کردار کی رنگت کا اندازہ ہو جاتا ہے، کیسا رنگ ہے. اس لیے ویسٹرن ورلڈ میں، باہر کی دنیا میں، جب کسی کو سیکیورٹی سروس ملے یا پولیس وغیرہ میں لینا ہو تو وہ انٹرویو کرتے ہیں صرف اس بندے کا نہیں، اس کے پیرنٹس کا، اس کے دوستوں کا بھی انٹرویو کرتے ہیں.
جب آدمی دیکھتے ہیں تو کن کے ساتھ ریلیشنز ہیں، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، پیچھے تک تلاش کیا جاتا ہے، اور سنگتوں سے بندے پکڑے بھی جاتے ہیں اور سنگتوں سے بندے چھوٹتے بھی ہیں۔ فرمایا دیکھو کن کی سنگت میں بیٹھتا ہے، صحبت میں، اس سے پتہ چل جائے گا اس کا رنگ کیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی سنگت میں رہا کرو، اور فرمایا ظالموں کے سنگت میں نہ بیٹھا کرو، ظالموں کی سنگت میں نہ بیٹھا کرو۔ پھر حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کا ذکر، ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، اللہ کا ذکر کرنے والے ایسے اچھے لوگ ہیں کہ جو ان کی صحبت اور سنگت میں بیٹھ جائے وہ بھی محروم نہیں رہتا، کچھ نہ کچھ رنگ اللہ کے ذکر کا اس پر بھی چڑھ جاتا۔ یہاں تک بات سمجھ گئے نا کہ صحبت سے اخلاق بدلتے ہیں، سیرت بدلتی ہے، رنگ بدلتا ہے۔ اس لیے بڑی بڑی ہستیاں، 4 اماموں کا نام لوں گا، ائمہ فقہ، امام اعظم ابو حنیفہ، علم اور فقہ کے دین کے کتنے بڑے امام تھے، مگر اپنے وقت کے ایک مجذوب، بہلول مجذوب، جسے بہلول دانا کہتے ہیں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھتے تھے۔ خود امام تھے علم کے، مگر ایک مجذوب کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ کیوں کہ مجذوب اللہ کی سنگت میں بیٹھنے والا ہوتا۔ امام مالک خود امام تھے فقہ کے، مگر حضرت محمد بن المنکدر کی سنگت میں بیٹھتے تھے۔ امام شافعی امام تھے اپنے وقت کے، اور حضرت ابو حمزہ بغدادی کی سنگت اور صحبت میں بیٹھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل علم کے امام تھے، مگر حضرت بشر الحافی کی صحبت میں بیٹھتے تھے اور ابو حمزہ بغدادی کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ ارے یہ علم کے، فقہ کے، قرآن کے، حدیث اور سنت کے اتنے بڑے امام کہ ساری دنیا ان کی طرف چل کے جاتی، اور یہ ان اولیاء اور صوفیاء اور اللہ والوں کی صحبت اور سنگت میں بیٹھتے جو ظاہری علم میں ان کے برابر نہیں تھے، مگر ان کی صحبت کیوں لیتے؟ کیونکہ ان کی صحبت سے ان کے باطن پہ رنگ چڑھتا تھا، ان کے اخلاق بدلتے تھے، ان کے احوال باطنی بدلتے تھے، اللہ سے قربت نصیب ہوتی تھی۔ اب یہاں تک اب بات کو سمجھ گئے، اب اس نقطے کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ بندہ جس کی صحبت میں ہوگا اسی کا رنگ چڑھے گا۔ تو بندے بندے کی صحبتوں میں ہوتے، اس بندے پر ان بندوں کا رنگ چڑھتا، ولی ولی کی صحبت میں ہوتا، ان پر ان اولیاء کا رنگ چڑھتا۔ جو لوگ مولا علی المرتضیٰ کی سنگت میں بیٹھتے ان کے اندر بوئے ولایت آتی۔ جو امام حسن اور امام حسین کی سنگت میں بیٹھتے، جو امام علی زین العابدین کی سنگت و صحبت میں بیٹھتے، امام محمد الباقر کی صحبت میں بیٹھتے، امام جعفر الصادق کی صحبت میں بیٹھتے، ان کے حوالے باطن بدلتے تھے۔ جو حسن البصری کی صحبت میں بیٹھتے، باجزید بستامی کی صحبت میں بیٹھتے، ذوالنون مصری کی صحبت میں بیٹھتے، جو معروف کرخی کی صحبت میں بیٹھتے، جو سری سکتی کی صحبت میں بیٹھتے، جو لوگ اولیاء کی صحبت میں بیٹھتے، بھلے ظاہری علم میں وہ ولی اس عالم جیسا ہوتا یا نہ ہوتا، مگر اس کا باطن اس حاضری دینے والے کے اخلاق کو، اس کے باطن کو، اس کے احوال کو بدل کے رکھ دیتا۔ اس لیے بڑے بڑے وقت کے عالم اور امام اولیاء کی صحبت میں بیٹھتے تھے کہ ان کا رنگ چڑھے۔ وہ رنگ کتابوں سے نہیں چڑھتا، وہ رنگ مدرسوں سے نہیں چڑھتا، وہ رنگ عقل اور فہم سے نہیں چڑھتا، وہ رنگ صحبت سے چڑھتا ہے۔ اب یہاں تک آپ بات سمجھ گئے، اب میں آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہوں، دھیان سے سنیں۔ جو جس کی صحبت اور سنگت میں زیادہ رہا اس کا رنگ چڑھا۔ حضور علیہ السلام کس کی صحبت اور سنگت میں تھے؟ آقا علیہ السلام کس کی صحبت اور سنگت میں تھے؟ ہر کوئی حضور کی سنگت لیتا اور حضور کو خدا کی سنگت نصیب تھی۔ آقا علیہ السلام اللہ کی صحبت میں تھے،
اللہ کی مصاحبت میں تھے، تو جس طرح ہر ایک کو صحبت کی وجہ سے اس کا رنگ چڑھتا، تو حضور جو ساری عمر اللہ کی صحبت میں رہے ان پر اللہ کا کتنا رنگ چڑھا ہوگا، ان پر اللہ کا کتنا رنگ چڑھا ہوگا، جو ہر لمحہ اللہ کی مصاحبت میں گزرتا، اللہ کی قربت میں گزرتا، اللہ کے حضور گزرتا، اللہ کے دربار میں گزرتا، اللہ کی قربت میں گزرتا، ہر لمحہ تو ہر لمحہ اللہ کا کوئی نہ کوئی رنگ مصطفیٰ پہ چڑھتا رہتا تھا۔ اب یہاں تک آپ بات سمجھ گئے، اب میں آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہوں، دھیان سے سنیں۔ جو جس کی صحبت و سنگت میں زیادہ رہا اس کا رنگ چڑھا۔ حضور علیہ السلام کس کی صحبت اور سنگت میں تھے؟ آقا علیہ السلام کس کی صحبت و سنگت میں تھے؟ ہر کوئی حضور کی سنگت لیتا اور حضور کو خدا کی سنگت نصیب تھی۔ آقا علیہ السلام اللہ کی صحبت میں تھے، اللہ کی مصاحبت میں تھے، تو جس طرح ہر ایک کو صحبت کی وجہ سے اس کا رنگ چڑھتا، تو حضور جو ساری عمر اللہ کی صحبت میں رہے ان پر اللہ کا کتنا رنگ چڑھا ہوگا، ان پر اللہ کا کتنا رنگ چڑھا ہوگا، جو ہر لمحہ اللہ کی مصاحبت میں گزرتا، اللہ کی قربت میں گزرتا، اللہ کے حضور گزرتا، اللہ کے دربار میں گزرتا، اللہ کی قربت میں گزرتا، ہر لمحہ تو ہر لمحہ اللہ کا کوئی نہ کوئی رنگ مصطفیٰ پہ چڑھتا رہتا تھا۔ اور یہ بھی سن لیں، جب دوسرے کا رنگ چڑھتا ہے تو اپنا پہلا رنگ اتر جاتا ہے، یا اتر جاتا ہے یا نئے رنگ کے نیچے چھپ جاتا ہے۔ دیکھو نا، آپ کپڑا لے لیں، کپڑے کو رنگ ساز رنگتا ہے نا، تو جب آپ کپڑا خرید کے لاتے ہیں تو اس کا کوئی رنگ تو ہوگا، اب اس کے آپ نیا رنگ چڑھا دیتے ہیں، یا گھر کی دیوار کو پینٹ کرتے ہیں، تو جب پینٹ کرتے ہیں تو وہ رنگ جو کرنا چاہتے ہیں چڑھ جاتا ہے، پھر آپ اس کو بعد میں صفائی کرتے ہیں، صفا کر کے پھر اور رنگ چڑھ جاتا ہے، صفائی کرتے ہیں اور رنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو نیا رنگ چڑھانے کے لیے صفائی بھی کرنی پڑتی ہے، صفائی کے ساتھ نیا رنگ چڑھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ صفائی کی محنت نہ کریں اور چاہیں کہ خالی رنگ چڑھ جائے، صفائی کریں گے نیا رنگ چڑھے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی صحبت و سنگت میں ہر وقت گزارتے تو ہر وقت آقا علیہ السلام پر اللہ کے اخلاق و صفات کا رنگ چڑھتا، اور چڑھتے چڑھتے وہ رنگ ہو گیا کہ سارے اخلاق الہیہ حضور علیہ السلام کی ذات میں آ گئے۔ اس لیے ائمہ نے کہا، حضرت شیخ اکبر نے تلقیح الاذہان میں لکھا، اور امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں بیان کیا، اور بڑے ائمہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ان للہ 360 خلقا، اللہ تعالیٰ کے 360 اخلاق ہیں۔ کتنے؟ جیسے آپ نے سنا نا اللہ کے 99 اسماء ہیں۔ کتنے اسماء الہیہ ہیں؟ 99 جو معروف ہیں، ورنہ تو اللہ کے اسماء کی بھی حد نہیں ہے، مگر عام طور پہ جو روایات میں موجود ہے اللہ کے 99 اسماء۔ اسی طرح جیسے اسماء 99 ہیں، اس طرح اللہ کے اخلاق بیان کیا گیا 360 اخلاق ہیں، کوئی حد نہیں ہے، مگر کچھ کا ذکر کیا گیا، کچھ نمایاں کا ذکر کیا گیا۔ تو فرمایا اللہ پاک نے، جو ان میں سے ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ ایک خلق بھی اپنی زندگی میں داخل کر لے وہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ کے 360 اخلاق ہیں۔ تو اولیاء اور علماء فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے اخلاق کسی نبی اور رسول میں جمع نہیں ہوئے سوائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک۔ سارے اخلاق حضور کی ذات پاک میں جمع ہو گئے، سارے اخلاق حضور کی ذات میں جمع ہو گئے۔ اب جو انسانوں کی طبیعتیں اللہ نے بنائی ہیں، یاد رکھ لیں ان طبیعتوں میں مٹی کا عنصر بھی ہے۔ فرمایا هو الذی خلقکم من تراب، اس نے مٹی سے بنایا۔
تو طبیعتوں میں مٹی کا عنصر بھی ہے، طبیعتوں میں پانی کا عنصر بھی ہے۔ فرمایا والذی خلق من الماء بشرا، تو پانی سے بنایا، اس کا عنصر بھی ہے۔ اس بندے میں گارے کا عنصر بھی ہے ہماری طبیعت میں، فرمایا والذی خلقکم من طین، جو چپکنے والا گارا ہوتا ہے اس کا عنصر بھی ہے۔ فرمایا انا خلقناکم من طین لازب، چپکنے والا گارا، اس میں حمأ مسنون کا عنصر بھی ہے، جلا ہوا بودار سے آگارا، اس کا عنصر بھی ہے۔ اس میں سلسال کالفخار کا بھی ہے، خلق الانسان من سلسال کالفخار، جیسے ٹھیکری بجتی ہے۔ تو یہ سارے عناصر بندے کے جسمانی تشکیل میں ہیں۔ اگر آپ کیمیکل انالیسز کریں انسانی جسم کا، جیسے بایوپسی کرتے ہیں نا کسی چیز کی، بایوپسی چیک کرنے کے لیے کہ یہ کیا ہے، کلچر اینڈ سینسیٹیوٹی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ انفیکشن کس قسم کی ہے، تھوڑا ہو کوئی جگہ ہو، بایوپسی کرتے ہیں کہ اس میں کیا جراثیم ہے۔ اگر جسم کا کیمیکل انالیسز کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس جسم کے اندر پانی کا جز بھی ہے، مٹی کا جز بھی ہے، گارے کا جز بھی ہے، اس میں جلن کا جز بھی ہے، اور بودار سے آگارے کا جز بھی ہے، سارے عناصر ہیں۔